ہے اور اب تک میرے دل میں وہ کرب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہے ہیں، لوگ خاموش ہیں، کوئی سبحان اللہ کسی کی زبان سے نہیں نکل رہا، اور جب ان کے پیر صاحب یا ان کے سلسلے کے کسی آدمی کا کوئی ذکر کر دیا تو نعرے لگنے شروع ہو گئے اور جوش ہو گیا اور فلاں. تو بظاہر یوں لگا کہ ان کی محبت اپنے پیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی ہے. اور اگر یہ صورت ہو جائے دنیا میں اپنے ماں باپ، عزیز اقارب، بہن بھائی، اولاد، کسی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے محبت ہوگی تو آپ سمجھے ایمان فارغ ہو گیا. کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر شے اور ہر شخص اور ہر شخصیت سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ کرے. تو امت مسلمہ کی یہ کتنی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر اللہ رسول کا نام لیتے ہیں وہ جو عملی طور پہ ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ پھر میں تم سے محبت کرنی شروع کر دوں گا. یعنی اللہ سے محبت رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. قرآن حکیم میں 36 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور 16 جگہ قرآن حکیم میں صرف اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، میرے محبوب کی اطاعت کرو. یہ کیوں اکیلے ہی 16 جگہ فرمایا؟ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے وہ سیدنا صدیق اکبر کا قول مبارک کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ فرمائے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، وہ دروازہ سے ہی بند کیا، پرائرٹی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ترجیح اول ذات خدا، ذات رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور سے زیادہ محبت. تو بڑا پوچھنے والے نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ یہاں تھا، ہم بھی یہاں تھے. ہمیں اللہ سے ملایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کیا ہے. ہم مکہ میں رہتے تھے، یہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے، یہاں کے لوگ جو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اللہ نہیں مل سکتا. حضور سید عالمین وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کہتا ہے کہ وسیلہ اللہ کے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. انہوں نے وسیلے رکھ لیے، آج کل کے پیر، آج کل کے ڈبہ پیر، آج کل کے 2 نمبر، آج کل کے کاروباری، آج کل کے بزنس یہ بن گیا. یعنی نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈری پوزیشن ہو گئی. یہاں تک ہم آگے چلے گئے گمراہی میں کہ اب اپنے پیروں کے بالوں کو موئے مبارک کہنا شروع کر دیا، پیروں کی جوتی کو نالین پاک کہنا شروع کر دیا. پیر کی کوئی چیز ہے اس کا تبرک کا بے پناہ احترام ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی کسی کو چیز میسر آتی ہے اس کو سیکنڈری حیثیت ہے. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ وہ اپنے ماں باپ، عزیزوں کا بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں کھڑا ہوا ہے اپنے بھائی کی گردن خود اتاری ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سکے مامو آس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جنت نصیب کیا ہے. صحابہ کرام بے شمار جنہوں نے اپنے چچا باپ کسی کی پرواہ نہیں کی، سب سے بڑے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ساتھی، ایسے رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں، حضر میں، غار میں ساتھ ہے، مزار میں ساتھ ہے لیٹے ہوئے سیدنا صدیق اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ والد ابو قحافہ بزرگ ہیں، نظر چلی گئی ہوئی ہے، نابینا ہو چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ابھی ایمان نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. سیدنا صدیق اکبر بڑے قداور تھے اور بڑے طاقتور تھے. ایک تھپڑ مارا والد کو، وہ زمین پہ گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت پہنچی کہ صدیق اکبر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے. اب آپ غور کیجئے، ماں باپ کی عزت اور تکریم اسلام میں یہ ہے کہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے. ماں باپ کے سامنے کپڑے نہیں جھاڑ سکتے. ماں باپ کے سامنے اولاد ایسے نہیں کر سکتی، ایسے کر کے کپڑے جھاڑے کہ ان پہ کوئی دھول پڑ جائے. ماں باپ سے اونچی جگہ پہ اولاد نے نہیں بیٹھنا. ماں باپ اگر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو انہوں نے
سرانے کی طرف ماں باپ کو بٹھانا ہے، یہ بھی گستاخی ہے کہ اگر خود اس طرح بیٹھ جائے اور جدھر پاؤں ہوتے ہیں ادھر ماں باپ بیٹھ جائے۔ ماں باپ نے سرانے کی طرف بٹھانا ہے ماں باپ کو۔ ماں باپ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ سے آگے نہیں قدم اٹھانے، بے شک وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں، معذور بھی ہوں کسی کے ماں باپ، پھر بھی ماں باپ سے پیچھے چلنا ہے۔ پھر حکم یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں، اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہے، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، اس کی نیکیاں، اس کی راتوں کو جاگنا، اس کا حج کے لیے جانا، اس کا سارے سال روزے رکھنا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ادب ماں باپ کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں معاملہ ہے، صدیق اکبر سے زیادہ تو اسلام کی تعلیمات کو کوئی نہیں نہ جانتا، وہ باپ کو تھپڑ مار دیتے۔ رسول اللہ کی خدمت میں آپ نے کہا ابو بکر پتہ چلے آپ نے والد کو تھپڑ مارا ہے، ابو قحافہ کو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کی تھی تو مجھ سے یہ برداشت ہی ہوا، میں تو شکر ہے میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ دیکھیں نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، بڑا جرنیل، اللہ اکبر، کتنا بڑا جرنیل تھا کہ جب خالد بن ولید نے رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو سعد بن ابی وقاص نے ان سے پوچھا کہ اپنا خالد بن ولید جو تھے، یہ وہ ہوتا ہے نا بریگیڈیئر آپ سمجھ لے تھے، اور وہ جنرل تھے فوج کی سربراہی، تو انہوں نے کہا رومیوں کے 60,000 جو پہلا ایڈوانس فوجی ہیں وہ آ چکے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایڈوانس کے ساتھ ہی، ادھر 3,000 تھے مسلمان، انہوں نے کہا اس وقت اگر ہم ان کا مقابلہ کر کے، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ پیچھے 2 لاکھ فوج پہنچ رہی ہے تو پھر وہ زیادہ ہو جائیں گے، تو تھوڑے اگر ہیں تو ہم ان کا اس وقت مقابلہ کریں جا کے۔ تو خالد بن ولید سے کہا کہ تم کمانڈ کرو، کتنے بندے تمہیں چاہیے؟ کہہ لگے 30 بندے دے دو۔ کیا تو میری گل نہیں سمجھ آئی شاید، بھائی 60,000 بندہ ادھر آ گیا ہے، تو کہہ لگے کہ تہاڈا خیال ہے زیادہ نہیں ہو؟ کہہ لگے ہاں، کہہ لگے پھر چلو ڈبل کر دو، 60 بندے دے دو۔ انہوں نے کہا 60,000 کے، کہہ لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو ہے وہ 1,000 کافر کے برابر ہے۔ حضور کا فرمان عالی شان تو نہیں نا غلط ہو سکتا، لیکن ایک ہے بندے میری چوائس کے دیں۔ یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کون کون؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر مجھے دو، مجھے یہ کمانڈو جو نام لیے کہ یہ مجھے صحابہ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ دے دیتے ہیں۔ یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر اس لیول کا لیڈر کمانڈر تھا، اور رومیوں کے خلاف جب جنگ ہوئی تو انہوں نے ہزاروں اپنے ہاتھ سے سینکڑوں کو مار دیا تھا، اتنے دلیر تھے۔ اب وہ عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان نہیں لائے بدر میں، یہ بعد میں ایمان لائے، بدر کے بعد ایمان نہیں لائے، اور جب ایمان لائے تو ایک دن بیٹھے ہوئے گپ شپ لگ رہی تھی باپ بیٹے میں، تو کہہ لیا بھائی میں تاری گل سناواں بڑی دلچسپ۔ انہوں نے کہا دسو؟ کہنے بدر والے دن میں جدوں لڑیا سا تے تسی میری تلوار دے تھلے آئے جو میں چاہتا تہاڈی توڑ لا دیندا، تے میں لیکن خیال آیا کہ بھائی میں تہاڈا لحاظ کرتا سی اس دن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیری گردن اتار دیتا، تو حضور کے دشمنوں میں اس وقت کھڑا ہوا تھا۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، جان مال اولاد سب کچھ حضور پہ قربان۔ اب وہ صورتحال ہماری یہ ہو گئی کہ ہم نے پیروں کو امپورٹنس دینی شروع کر دی۔ آپ جائیں محفلوں میں نے اپنا بڑا مشہور عالم دین ہمارا اسکالر ہے پروفیسر اعظم نوری، اس کے ہر روز پنجاب میں 2 سے 3 جلسے ڈیلی ہوتے ہیں اس کے، جس طرح یہ گجرانوالے مولوی مصطفی ہے، اس طرح اس کے بھی بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دن ان کو قسم دے کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جب تم جاتے ہو تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں تم لوگوں کو سناتے ہو تو نعرے لگتے ہیں؟ کہہ لیا ہاں تھوڑے بہت لگتے ہیں۔ میں نے کہا جب پیر کی بات کرتے ہو کہ ہمارے پیر صاحب کی یہ شان تھی کہ انہوں نے مرغی جو تھی اس کو بکری بنا دیا تھا، اور انہوں نے سائیکل جو تھی اس کو کار میں بنا دیا، سائیکل کو پھونک، موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں تھی، پھونک ماری وہ پیر صاحب نے اور پیٹرول اس میں پانی ڈال دیا تو پیٹرول بن گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے پھر بڑے نعرے لگتے ہیں۔ اچھا مجھے تھوڑا شک تھا کہ شاید اس طرح کی میرے پرسیپشن تھی ایک آدھ جگہ، لیکن اب تو میں خود پچھلے 2-3 ماہ میں جن تقاریب میں گیا ہوں تو میں نے سمجھا کہ ہم تو فارغ ہو چکے ہیں،
اپنے اندر ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. اگر سیدنا فاروق اعظم اتنا بڑا صحابی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور وہ فاروق اعظم جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والے، فاروق اعظم وہ جن سے شیطان ڈر جائے، فاروق اعظم کی یہ شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محل دیکھا ہے، جنت میں بنا ہوا محل بھی ان کا دیکھا ہے. ان سے جب کہا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ جو ہے وہ اولاد سے پیارے ہیں، ماں باپ سے پیارے ہیں، مجھے ساری دنیا کے عرشہ سے پیارے ہیں، لیکن اپنی جان سے خاموش ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا عمر تم اس وقت تک مومن تم بھی نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار نہ کرو. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے پیارے ہے نا، جان سے پیارے، تبھی سکے ماموں آس کو گردن اتار دی. یہ محبتیں صحابہ کرام کی. ایک صحابی ہے جو بدر میں لڑے تو ان کا باپ، چچا اور بھائی قتل ہو گئے. وہ بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو پریشان تھے. تو حضور نے دیکھ کے فرمایا تم اس لیے پریشان ہو اپنے عزیزوں کی طرف سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے نہیں، وہ آپ کے دشمنوں میں تھے، وہ قتل ہو گئے، مجھے کوئی اس کا افسوس نہیں. افسوس اس کا بات کا ہے کہ میرا باپ اور چچا دانش مند بڑے تھے، کاش وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے. دیکھیں نا حضور نے جو فرمایا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنے اس واقعہ پہ آنسو آئے ہیں کہ جب خالد بن ولید اسلام قبول کرنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو دوسرے صحابی آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج اپنے صحابہ کو، صحابہ آج مکے نے اپنے جگر دے ٹکڑے تاڑیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جگر دے ٹکڑے تاڑیاں چھوڑ. اور پھر فرمایا خالد بن ولید کو جب نوازا تو کہا کہ خالد میں سوچا کرتا تھا کہ تیرے جیسا دانشمند اور عقل مند آدمی کتنی دیر تک اللہ رسول سے دور رہ سکتا ہے، کتنی دیر تک اسلام سے دور رہ سکتا ہے. اب اس فکرے کے اندر جو محبت ہے نا، چھپی ہوئی محبت، کہ میں تیری طرف دیکھتا تھا کہ کتنی دیر تو دور رہے گا. اچھا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اصل میں جس دن میں نے احد میں دیکھا نا، میں نے اتنے مسلمان شہید کر دیے، 70 جن میں حضرت امیر حمزہ جیسے صحابی جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر جیسا حسین اس دن شہید ہوا ہے، کتنے شہید ہوئے، پلٹ کے حملہ کیا تھا. خالد بن ولید تو اتنا بڑا جرنیل تھا نا جس کا حساب ہی دنیا میں جو چند جرنیل بڑے بڑے ہوئے جن کے نام ہیں جو موجودہ تاریخ ہے اس میں جنرل رومیل ہے، یہ جرمنی کا تھا. اور آپ کو پتہ ہے پورے یعنی ہٹلر نے جنگ کس کس کے ساتھ لے لی تھی، ادھر لندن سے بھی جنگ کر لی، انگریزوں سے بھی جنگ کر لی اس نے، اور ادھر روس سے بھی جنگ کر لی، سارے یورپ سے جنگ لڑی اور فتح کرتا چلا جاتا تھا. جرمنوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی اور بڑا دھاڑ تھی اس کی. تو جنرل رومیل تھا اس کا کمال یہ تھا کہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا تھا دشمن کہ یہ اتنے دن میں آئے گا یا فلاں جگہ حملہ کرے گا، وہ دشمن کی توقع سے پہلے پہنچتا تھا اور دشمن وہاں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں وہ پہنچ جاتا. تو اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کمال کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا مسلمانوں کا خالد بن ولید میرا آئیڈیل ہے جنرل. خالد بن ولید کا کمال یہ تھا کہ وہ دشمن کی توقع سے پہلے پہنچ جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن ایسا کمال میں پڑھتا جاتا ہوں اور میں جب خالد بن ولید کو پڑھ رہا ہوتا ہے میری عجیب حالت ہو جاتی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے کہ رومیوں سے لڑائی ہوئی ہے تو فوج کی یہ جب ان کے جنگ موتا جب ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ 3 مسلمانوں کے جعفر طیار شہید ہو گئے. حضرت سب سے پہلے جو تھے وہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پھر جعفر طیار شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ. ہائے کیا خوبصورت عاشق جی، اپنی قبر پہ نصیحت کی کہ میری قبر پہ لکھنا کہ اس قبر میں وہ شخص لیٹا ہوا ہے جس نے اپنی جان اللہ اور رسول پہ قربان کر دی، جس کی زندگی میں سب سے اہم چیز اللہ اور رسول کی محبت تھی. یہ بس میری قبر پہ اتنا لکھ دینا. اب وہ شہید ہو چکے ہیں. مسلمانوں کے 3 جرنیل جب کسی بھی فوج کے یکدم مارے جائیں، شہید ہو جائیں تو morale بہت نیچے آ جاتا ہے نا فوج کا. خالد بن ولید کو جھنڈا دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی شریف میں، فرما رہے ہیں زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار نے پکڑا ہے.
جعفر طیار نے اب جھنڈا پکڑ لیا، وہ بھی لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے. اب عبداللہ بن رواحہ آئے ہیں، اب انہوں نے جھنڈا پکڑا ہے، وہ لڑ رہے ہیں بڑی بے جگری سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اچھا چلیں جی، یہ بھی جو ہے کہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آج ہم ٹی وی پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جنگ ہو رہی ہے، فلسطین کی ہو رہی ہے، کسی جگہ کی ہو رہی ہے، ہم سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیج رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار کمان سنبھالے، اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہے یہ اپنی اس کمان سنبھالے. وہاں ایک پرانی کتابوں کا عالم غیر مسلم بھی تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا اللہ کے جو سچے نبی ہوتے ہیں نا، وہ جو بات کہہ دیں اس کا مطلب ہے ایسے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ شاید اس طرح ہو جائے تو شاید اس طرح کر لینا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ تین تو شہید ہوئے پکے پکے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات فرمایا، اب مسلمان اپنے میں سے کسی کو پکڑیں گے. اور پھر یکدم فرمایا اب جھنڈا مسلمانوں کا خالد سیف اللہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اچھا جب ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے کیا کیا، فوجوں کی ترتیب بندے تھوڑے تھے، ان کی ترتیب بدل گئی. ترتیب بدل کے تو کیا کیا کہ جس طرح میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ ان کو وہ جذبے تھے، جس طرح پہلے کھڑا ہوا عمر اس کو پیچھے لے آئے اور ہم حارث کو آگے کر دیں کہ تو اڑا کے کھلو جائے. اب وہ دیکھتے تھے پہلی صف کو، دوسری فوج جو تھی، انہوں نے جب نئے بندے دیکھے تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ فوج اور آ گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کچھ 100 سواروں کو کہا کہ تم اوپر، پیچھے پہاڑی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں سے تم جب نکلو تو دوڑو، گھوڑوں کو دوڑاؤ تیز تیز، اور ویسے ہی دوڑاؤ، ادھر دوڑے ادھر دوڑے. تو وہ مٹی اڑتی تھی، دھول اڑتی تھی، غبار، گرد و غبار. انہوں نے کیا یہ فوجاں آ گئی ہیں، یہ تو اتنی مٹی اڑ رہی ہے، پتہ نہیں کنی کی فوج آ رہی ہے. ان کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے. یعنی خالد بن ولید جیسا بندہ، دیکھیں کیسی محبت ہے. تو کیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا خالد بن ولید سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو میرے سامنے بیان کریں، تو کہنے لگے کہ مائکرو کے میکرو. انہوں نے کہا جی میکرو بیان کریں. کہنے لگے مائکرو کیا ہوتا ہے جی؟ مائکرو چھوٹا ہوتا ہے اور میکرو بڑا ہوتا ہے. کہنے لگے بھی میکرو تو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، تو مائکرو یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق دے جڑے نے مظہر کامل نے، مظہر ذات حق دے مظہر تام، مظہر کامل نے. بس اینی جیسے من رانی فقط رال حق، حضور نے فرمایا جنہیں منو دیکھا انہیں رب نو دیکھ لیا. کہہ لگے بس اے ہی جے میں مائکرو بیان کراں تو اے ہی من رانی فقط رال حق، جنہیں حضور نو دیکھ لیا انہیں رب نو دیکھ لیا. تو یہ ہماری محبتیں، ہماری چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. حضور کی بات آئے تو صحابہ جو تھے وہ ایسے ایک دوسرے سنتے تھے. کئی ہمارے امام ایسے تھے، حضور کا ایک فرمان پتہ چلے کہ فلاں بندے کے پاس ہے، مکہ سے چل کے اس زمانے میں اونٹوں کا سفر کرتے ہوئے مصر میں جا کے ایک آدمی سے کہا اس لیے آئے کہ پتہ چلا آپ کے پاس حضور کا کوئی فرمان ہے جو اب تک نہیں پہنچا. ایک فرمان، ایک لائن کا فرمان لینے کی، یہ ان کی محبتیں تھی. اور رشتہ داروں کا معاملہ جو تھا، کوئی رشتہ دار جو ہے وہ راستے میں نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، چاہت ہے، اولاد، سب کچھ ہی پیچھے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی بھی. اب ہماری حالت ہے یہ، ہم رہ گئے ہیں، ہمارے اندر ایمان رہ گیا ہے کہ ہم نے سبسٹیچیوٹ کر لیا. اچھا اب یہ سازش وہ تھی جس کو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے تھے. میں پیٹتا تھا کہ اس بات کو سمجھو کہ جب یہاں پہ ولیم میور آیا اور اس نے آ کے گورنر، ڈپٹی گورنر تو اس نے خط لکھا، اس نے پارلیمنٹ کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور پیروں سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اپنے پیروں. اس وقت بھی یہ ہوگا معاملہ. اس نے کہا کسی طرح ہم ایسے کریں کہ ایک نبی یہاں پہ کھڑا کر دیں، اس کو ہم سپورٹ کریں. وہ جو ان کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہے، اس کو کسی طرح ہم کم کر دیں اور لوگوں کو کہیں یار تے عرب دے نبی سن تے اپنے گھر دا نبی اینو منو، یہ نہ لگ جاؤ. اقبال اس بات کو سمجھتا تھا.
اس نے ابلیس کی یہ چال سمجھ کے کہا کہ ابلیس یہ کہتا ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ ہمارے بدن سے اب نکالنے کے مختلف ڈھنگ۔ اب یہ تو نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ارزا سرائی کرے، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا جنہوں نے کیا، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن حضور کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اب یہ کام شروع ہو گیا اور اس سازش کی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، مذہبی لوگوں کو، جو مذہبی لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ مرشدانہ ہی کرم ہے، حضور کا کرم نہیں ہے۔ رحمت اللہ عالمین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے علاوہ رحمت آپ کو نہیں مل سکتی۔ بھائی اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھے۔ تو اس لیے اس وقت بھائی پیر کس لیے ہوتا ہے، مرشد کس لیے ہوتا ہے؟ ہمارے بھی مرشد تھے۔ مرشد کا کام کیا ہے؟ آپ سب کو یاد ہے کہ نغمہ کجاؤ من کجا، ساوے سخن بہان آئیس، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام لا۔ پیر کا کام ہے وہ پکڑے تو آپ کو جا کے باب جبریل پہ چھوڑ کے آئے، وہ گنبد خضرا پہ آپ کو چھوڑ کے آئے، نہ کہ وہ اپنی دکان کھول لے ہو کہ بس میں ہی ہے سب کچھ۔ یہاں تک گمراہی پہنچ چکی ہے کہ ہماری وہ بیٹی ہے ہنا جو ہے، وہ کہیں جاتی تھی ایک دربار پہ، بڑا شروع میں تو میں جب کو بھی سمجھاتا تھا وہ کہتی تھی نہیں میاں جی وہ تو بڑے پہنچے لوگ نے فلاں۔ ایک دن انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جو غازی صاحب سبق دیتے ہیں نا کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری جو ہے وہ صرف اور صرف حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اصل میں یہ غیر مشروط محبت لامحدود اپنے پیر سے ہونی چاہیے۔ یہ وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا چلیں غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری اپنے پیر سے کر لی، پیر کل کو گمراہ ہو جائے، پیر کل کو شرک کرنا شروع کر دے، پیر کہے رب ایک نہیں رب دو ہیں، پیر کہے کوئی اللہ نہیں میں ہی رب ہوں تہاڈا۔ میں ایسے لوگوں جاہلوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے اسی رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا وہ اس سے غیر مشروط محبت اور لامحدود رکھیں گے؟ کائنات میں صرف ایک ذات ہے، نعوذ باللہ۔ مثلا ایسا ہوا نا کہ بعض لوگ بظاہر صحابی تھے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے۔ ایک آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا اور بعد میں مرتد ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی میں لکھتا تھا تو میں بیچ میں سے اپنی چیزیں بھی شامل کر دیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کس ذات سے رکھیں گے؟ جس ذات کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوا، مولویوں نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے یہ فتوے دینے شروع کر دی ہیں، بڑے بڑے ملا جن کے بڑے نام، بڑے پگڑ باندھے، کہ جی گناہ تو نبیوں سے بھی ہو جاتے ہیں، خطائیں تو نبیوں سے بھی ہو جاتی ہیں، مولوی سے غلطی نہیں ہو سکتی، مولوی سے خطا نہیں ہو سکتی۔ مجھے کچھ لوگ آئے تو کہنے لگے یہ کیسے غازی صاحب یہ فتنہ، یہ لڑائی، یہ جھگڑے ملاؤں کے کیسے ختم ہوں گے؟ میں کہا ایک فتویٰ لکھو کہ مولوی کو خطا نہیں ہو سکتی، مولوی کو گناہ نہیں ہو سکتا، نبیوں کو ہو سکتا ہے تو مولوی کو نہیں ہو سکتا۔ میں کہ سارے راضی ہو جائیں گے۔ یہ گمراہی ہے اس طرح کی بات کر۔ نبی وہ ذات ہوتی ہے جو براہ راست اللہ سے متعلق ہوتا ہے، اور نبی الانبیاء وہ ہے جو ہر وقت عالم چشتی ایسے نہیں کہتا یا رسول اللہ تیرے لیے ہر شب ہے مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو جنت کو دیکھ رہی ہے، سارے اس کے معاملات دیکھ رہی ہے، جو براہ راست دیکھے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کنیکشن، وہ خاص لمحات ہوتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے فرمایا من عائشہ، منو حضور نے پہچانے ہی نہیں، اس وقت نہیں پہچانتے، اور فرماتے تھے کہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب میں اور میرا رب ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی نہیں اس وقت ہوتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں وہ کیفیت اور وہ رشتہ حضور سے پیدا کرنا ہے کہ سانو کوئی دسے ہی نہ بھائی، بس حضور نے اے درمیان چ کوئی نہیں۔ کبھی کبھی وہ لمحہ اپنی ذات پہ لایا کریں، کبھی رات کے لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وہ تعلق جوڑیں کہ درمیان میں کچھ نہیں یاد ہمیں، بس سرکار ہی نہیں جی تسی ہو، ڈائریکٹ باتیں کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو درود پڑھتا ہے
مجھ تک وہ درود آتا ہے اور جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ 10 پشتیں گنواتا ہے. حافظ بابر کے والد، حافظ بابر کے دادا، اس کے در دادا، اس کے در دادا، گرینڈ فادر، 10 پشتوں کے نام. بتاؤ درود شریف کی کتنی برکت ہے. 10 نسلوں کے آپ کے 10 بزرگوں کے نام اس بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں گے. اس سے زیادہ خوش بختی. اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جائے گا تو ان سے بڑا کریم کوئی ہے؟ تو وہ بھائی کرم فرمائیں گے تاڑے اتنے بھی بخشے جان گے، اتنے بھی بخشے جان گے جنہوں نے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اے فلانے دا پوترا ہے جڑا ہے پڑھ رہے ہیں میرے تے درود پڑھ رہے ہیں. اور اس کا میدان محشر میں پتہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ آتا ہے، فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی محبت سے درود پڑھتا ہے تو میں ایک رجسٹر میں اس کا نوٹ کر لیتا ہوں. اسپیشل رجسٹر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نوٹ ہو جاتا ہے. اور میدان معاشر میں پھر کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا پوری آپ کی اولاد جو ہے، پوری امتیں، یعنی ازل سے لے کر ابد تک کا انسان جو ہے یہ سارے کھڑے ہوں گے. حضرت آدم ایک ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں وہ سب کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے اپنی اولاد کو، اور اس میں دیکھ رہے ہوں گے جنتیوں کو، جہنمیوں کو، سارے منظر حضرت آدم دیکھ رہے ہوں گے. 1,24,000 انبیاء وہاں پہ حاضر ہوں گے، سارے صلحاء شہداء سب ہوں گے. لوگ جائیں گے اپنے ماں باپ کے پاس، وہ کہیں گے بھائی سے آپ مصیبت ہی چاہ. انبیاء کی امتیں جائیں گی، وہ کہیں سب ابو علاج آئے گی، اگے جا او بھائی صاحب اپنا فکر ہے تو میرے کو کتنے آئے، اگے جا میں نہیں تیری کو مدد کر سکتا. ایک ذات جو ان کے پاس جائے گا میں نہیں تاڑے آستے. اب وہ ذات سیدنا آدم کھڑے ہوں گے تو دیکھ رہے ہوں گے حضرت آدم اوپر. ایک بندے نو حساب کتاب ہو گیا ہوگا، فرشتے نے پھڑ لیا اور ان کے سیٹتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچا لو، یا رسول اللہ میں بچا لو، میں تاڑا غلام یا رسول اللہ بچا لو. حضرت آدم سن کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب آدم ملن گئے تے کہن گے محمد بیٹا ایتھے ہونے ہی تیرا امتی ادھر لے کے گئے نے، فرشتے ان کھچ کے دوزخ تینوں پکار رہا سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ اس طرف جائیں گے اور ملائکہ کو حکم دے ٹھہر جاؤ. وہ کہیں گے جناب ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس آدمی کی نیکیاں کم، اس کے گناہ زیادہ ہیں، ہم نے سارا جمع تفریق کر لیا ہے، اس کے لیے حکم ہے ہم اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. رسول اللہ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، حکم آئے گا اللہ کا. میرے محبوب جس طرح کہتے ہیں رک جاؤ بھائی انہوں کی گل سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے سامنے میرا حساب کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو آپ کا جبہ مبارک ہے اس کی جیب سے ایک ٹکڑا نکالیں گے کاغذ کا، نکال کے وہ رکھ دیں گے پلڑے میں، نیکیوں والے پلڑے میں. نیکیوں والے پلڑا تھے برائیاں لیتے کیونکہ وہاں الٹ ہو جانا. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو بھاری ہوتا ہے پلڑا وہ نیچے ہوتا ہے، ہلکا اوپر ہوتا ہے، وہاں الٹ ہو جائے گا حساب، وہ ایتھے پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی یہ تے نیکیاں دی آباد گئی نے جنت ال بھیج دیو. ذرا سادہ آدمی ساری زندگی کے ایک ادھی باری دو باری محبت نال درود پڑھ لیا اور بالکل سادہ دیہاتی ہے. وہ کہندا ہے کہ کمال ہو گیا کون سی جن نے میری اینی سفارش کی تھی میرا کام بن گیا. وہ آ کے کہندا جناب ایک منٹ میری گل سنو، تسی تے میرے تے بڑی کرم نوازی کیتی ہے، بڑی میرے تے محبت شفقت تہاڈا احسان میں کیوں تھا جی کون ہو تسی مینوں دوزخ تو بچا لیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک باری محبت نال میرے تے درود پڑھیا سی نا؟ کہنا ہاں پڑھیا تے سی. آپ فرمان رہے ہو میں تیرا محفوظ رکھیا ہوا سی. جیڑی ذات تہاڈا ایک باری محبت نال پڑھیا ہے درود نہیں بھولدے تے سانو چاہیے نہیں کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کوئی تانوں دوست تحفہ دے تہاڈا نیکی کرے اودی نوکی اگر زیادہ نہیں اونی تے لٹا دیو نا، حکم ہے. بس تحفہ ایک بندہ دیندا ہے تانوں تسی اودے برابر تے تحفہ دیو. کسی نے تانوں مٹھائی دیتی ہے، کسی نے تانوں خوشبو دی ہے خوشبو لٹا دیو، لیکن حکم کہ وہ تو زیادہ کرو. اگر نہیں کر سکتے تو فرمایا اے او دے برابر دے دیو. وہ نہیں کر سکتے تو پھر اینا کرو کہ دا شکر ادا کر دو. ہوں تھی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی ہے بے احسان دا بندہ دین والا کوئی کائنات ہی ساری کائنات رہ جائے حضور تو زیادہ احسان دا بندہ دینا کوئی.
ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਰੂਦ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਰੂਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੌਟਾਉਣਗੇ। اللہ تعالیٰ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بیٹھے ہوئے، صحابہ آئے تو آپ مسکرا رہے سن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی بڑے مسکرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہونے جبریل امین آئے، انہیں کہا جڑا تواڈے تے ایک واری درود پڑھے اللہ تعالیٰ او دے تے 10 واری پڑھے گا تے اللہ تعالیٰ 10 درجے دے بلند کر دے گا، او دے 10 گناہ معاف کر دے گا، ان 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ انہیں جمع تفریق اے 10 تو زیادہ بھی حدیث آیا، 10 تو زیادہ 70 مرتبہ۔ ہوں تسی دسو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا تے حضور جدو جواب دین گے تو برابر دین گے، وہ اینا دین گے کہ ساڈے دامن چ نہیں، ساڈے صبر چ نہیں، لیکن یہ کیوں ہوئے گا؟ یقین دے نال، یقین دے نال۔ وہ لمحہ تاڈے تے بھی آنا چاہیے احسانی کہ جس طرح اولیاء کرام جڑے نے وہ درود پڑھتے سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب آتا سی۔ میں 30 پاریاں دا ایک درود شریف لکھا ہے حضرت عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہری پور دے بزرگ سن، اے میں انہوں دا پہلا پارا اج پڑھ کے لیا ہے۔ یہ وہ بزرگ سن جڑے ایک دن بھی کسی مدرسے کسی سکول کالج نہیں گئے۔ 30 پاریاں دا عربی سے درود لکھا ہے، 30 پاروں کا درود عربی زبان میں لکھا ہے، بڑے سے بڑے علماء پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ 30 پاروں کا یہ ایک پارا ہے، 30 پاروں کا عربی زبان میں، اور ایسی عربی لکھی ہے عربی دان حیران ہو جاتے ہیں۔ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باتیں پوچھتے تھے براہ راست، یعنی کس بات پہ؟ درود شریف پڑھنے پہ، یہ جو تھا ان کو مقام حاصل تھا۔ یہ آج میں پہلا ان کا جو تھا پارا، یہ بچوں نے جب نکالا تو میں کہا یار اس دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ کے اپنے آپ کو سناؤں۔ اب آپ دیکھیں صرف 2-3 چیزیں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور حضرت شیخ عبدالکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ آپ سنیں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور ان پر درود بھیجو، اور حالت ذکر و صلوات میں یوں سمجھو کہ آپ تمہارے سامنے اپنی حالت حیات میں موجود ہیں اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہو، با ادب ہو کر کامل تعظیم و تکریم اور آپ کی ہیبت و جلالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شرم و حیا کے ساتھ یقین جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا کلام سن رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ نے ان کو صفات کمالیہ عطا کی ہوئی ہیں، اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنا ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میں تمہارا ہم نشین ہوتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت میں سے کہ اللہ کہتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے تو میں تمہارا ہم نشین ہوتا ہوں، اس صفت میں سے وافر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت میں سے عطا کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی صفت عارف اور وصف باری تعالیٰ آپ کا معروف و معلوم ہے، اور آپ سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بندہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں بندہ محبوب، جو محبوب بندہ میرا ہوتا ہے، میں اس کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں اور زبان اور دل و دماغ بن جاتا ہوں۔ اور محدثین کرام اور علماء اعلام نے اس کی تشریح و توضیح میں فرمایا گویا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بندے کے اعضاء و جوارح اور قوائے فائلہ مؤثرہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور اس کے کان اور آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ قریب و بعید کو یکساں دیکھتا اور سنتا ہے، اور قریب و بعید اور مشکل و آسان میں تصرف پر قادر ہوتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ وہ جان اقبال نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز،
جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ آیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کے کیا. یار اولیاء کاملین کی تو بات چھوڑ دو، جو اولیاء کاملین ہیں جو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، یہ میرے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوئی ہیں. یہ حارث عمر عمیر جو ہے، یہ کئی چیزیں ان کو وہ سمجھ آ گئی ہیں جو بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ آتی، یہ ان کو سمجھ آ گئی. یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر. کئی دفعہ میرے دوست احباب کہتے ہیں کہ یار یہ اس کو حارث کو بڑی چیزیں پتہ چل گئی، اس کو بچے کو فلانی چیز پتہ، سلطان ولی کو بڑی پتہ چل گئی. یہ صحبت کا اگر آج کے دور میں کسی کے پاس بیٹھنے سے ہو جاتا ہے تو کاملین کی شان کیا ہوگی، اور جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے وہ ستارے کیسے تھے. تو درود پاک جو ہے اس کی ایک تو کثرت کیا کرے. دوسرا اس میں جو ہے وہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور قاضی صاحب نے بھی شفاء شریف میں بھی لکھا ہے، شرح شفاء میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس اہل اسلام کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام اہل ایمان و اسلام کے ساتھ قرب مانوی اور روحانی و نورانی ثابت ہے، اور ہر لمحہ اور ہر آن اور ہر زمان و مکان میں حاصل ہے. بعد اور دوری تھی تو بندوں کی طرف سے، اور اس کے زائل کرنے کی مؤثر ترین اور زود اثر صورت یہی ہے. دوری کو دور کرنے کی صورت کیا ہے کہ کثرت سے ذکر اور کثرت سے درود و سلام کیا جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتے نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ سب سے سچے ہیں، کہ تم میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ میرے قریب ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ درود بھیجنے والے کا قلبی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال سے ہو جاتا ہے، پس اس کا دل آپ کی روحانی صورت پر عاشق ہو جاتا ہے، اور بدی وجہ اس وجہ سے آپ کے قریب ہو جاتا ہے، پس آپ کے نزدیک ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ جیسا کہ حدیث میں ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. المرء مع من حبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. اس لیے میں آج کے ملاؤں کو کہتا ہوں جو یزیدی ہیں کہ تم یزید سے محبت کرتے ہو تو ڈرو پھر یزید کے ساتھ ہوگے. جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، آپ کی آل پاک سے محبت کرتے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جو نیکوں سے محبت کرتا ہے وہ نیکوں کے ساتھ ہوگا. جو بدوں سے محبت کرے گا، یزید سے محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو جائے، امام حسین اور امام حسن کے ساتھ ہو جائے، وہ یزید کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے. پھر دیکھیے مدارج النبوت میں ہے، اے بھائی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و معنی کے لحاظ سے خاطر رکھنے کی، اگرچہ تو اس ملاحظہ و استحضار میں کلفت و شدت سے ہی کیوں دو، اگر اس میں تمہیں کوئی مشقت بھی آئے پھر بھی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت رکھنی ہے، کیونکہ ان قریب تیری روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس و الفت حاصل کر لے گی. حضور سے محبت کرو گے نا، تمہاری روح کو الفت حاصل ہو جائے گی حضور کے ساتھ، تو آپ بلا حجاب اور آشکارا طور پر حضور تیرے سامنے موجود ہوں گے، تجھے زیارت ہو جائے گی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس محسوس کرے گا، اور چشمے سر سے دیکھے گا، سر کی آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے خطاب فرمائیں گے. تو معنوی طور پر تو صحابہ اعظام کے درجہ و مرتبہ پر فائز براہ راست تو اس درجے پہ نہیں ہو سکتا، لیکن تو ان خوش نصیبوں میں ہو جائے گا جیسے صحابہ تھے کہ تو حضور کو دیکھ رہا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، تمہارا تعلق ان سے ہو جائے گا، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے. پھر آپ دیکھیں کیا جی ان لوگوں نے کام کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کو میں نے سنانا تھا.
یہ در منصور میں ہے جی، اور شعب الایمان میں ابن عساکر اور ابن منذر نے بھی اس کو لکھا ہے، امام بیہقی نے لکھا، بے شک تم میں سے میرے قریب، یہ حضرت انس راوی ہے اس حدیث کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے میرے قریب تر قیامت کے دن ہر مقام میں، میرے نزدیک قریب تر ہر مقام میں، جتنے مقام ہیں، وہی شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و صلوات بھیجتا رہا ہوگا، اور جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن اور اس کی رات 100 مرتبہ درود و صلوات بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 70 اخروی حاجات پوری کرے گا، 30 دنیا کی حاجات پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت ان صلوات پر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو تم درود پڑھتے ہو، جو انہیں میری قبر پر مجھ پر پیش کرتا ہے۔ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ عام بندے کی بات ہے، جو خواص ہے ان کا درود حضور خود سنتے ہیں، پڑھ لینا، جو انہیں میری قبر پر پیش کرتا ہے، جیسے کہ تم پر ہدیے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں، جسا لوگ تم تحفہ دینے گفٹ پیش کرتے نہیں، وہ میرے تہاڈا درود بطور گفٹ پیش کرتا ہے فرشتہ۔ جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوتا ہے اس کا نام بتلاتا ہے، جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوتا ہے اس کا نام مجھے بتلاتا ہے، اور 10 پشتوں تک اس کا نسب بھی، اس کا نام بتاتا ہے، 10 پشتوں تک اس کا نسب بھی، اتے 10 ایک 10 اتے۔ تو میں اس درود و صلوات کو اور اس کے نام و نسب کی تفصیل کو اپنے پاس سفید اور نورانی صحیفہ اور کاغذ پر لکھ لیتا ہوں اور محفوظ کر لیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ صحابہ ایسے رہے جو ساری زندگی فرض اور سنن نفل پڑھنے کے بعد سارا ٹائم درود ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ اور تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جو آدمی درود پڑھتا ہے ہو نہیں سکتا اس کے چہرے پہ نور نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، جب آپ نے درود پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش ہوا تو حضور کی توجہ ہوئی نا آپ کی طرف، تو جب توجہ نگاہ مصطفیٰ کسی کی طرف ہوتی ہے تو انوار اس طرف سے آتے ہیں، اور جتنی دفعہ پڑھتا چلا جائے گا وہ انوار اس کو ملتے چلے جائیں گے۔ اور تنہائی میں جب تم اس تصور میں پڑھو گے کہ حضور تک میرا درود پہنچ رہا ہے، پھر اس کی اگلی کیفیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب کرم فرمائے گا تو پھر حضور تمہارے سامنے ہوں گے، تم ان کی زیارت کرو گے۔ جلال الدین سیوطی جو تھے ان کو جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 بار سے زیادہ زیارت ہوئی تھی۔ یہ کئی دفعہ آپ کو نام یاد ہے، جو خواجہ گور الدین صاحب جیندر والے گجرات والے، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے جب ان کو کچھ بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ اکبر، ترمذی شریف میں ہے اور جو ہے وہ مستدرک حاکم نے، حضرت ابی بن کعب، یہ وہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور حضرت داؤد کی جس طرح آواز تھی کہ پرندے طیور پرندے سب رک جاتے تھے ان کی آواز پہ، جانور بھی رک جاتے تھے، ایسی خوبصورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یار ذرا تلاوت سنا کر کے، یہ اتنی خوبصورت آواز تھی۔ وہ راوی ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود پڑھتا ہوں تو کتنا وقت آپ پر میں صلوات بھیجنے میں صرف کروں، کتنا وقت صرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا قدر تو چاہے۔ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ، 1/4، چوتھائی حصہ اوقات اوراد و وظائف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا قدر تو مناسب سمجھے، لیکن زیادہ کر لے تو زیادہ چنگا ہے، 1/4 تو زیادہ کر لے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا وقت اس پہ صرف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا قدر تیری مرضی ہو، اگر اس سے زیادہ وقت درود و سلام میں صرف کرے تو تیری زیادہ بہتر ہے، آدھے تو بھی زیادہ۔ میں نے عرض کیا 2/3، تو آپ نے فرمایا تیری مرضی، مگر زیادہ کرے تو اور بہتر ہے۔ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے تمام اوقات دعا اور اوراد و وظائف کی ساتھ آپ پر سلام بھیجنے میں صرف کر دوں، درود بھیجنے میں صرف کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تے
یہ صلات تیری ہر مہم اور مشکل میں کفایت کریں گے اور تمہارا ہر گناہ بخش دیا جائے گا. ساری مشکلات تیریاں پھر حل ہو جائیں گی. اگر تو ہر وقت درود پڑھتا رہے گا تو تیری ہر مشکل جڑی حل ہوتی جائے گی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اس کی 100 حاجات پوری ہو جائیں گی. سمجھے جی. آگے فرمایا یہ مسند عبدالرزاق میں ہے. یا رسول اللہ ایک جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجے گا. تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ذات کے لیے مختص اوقات دعا میں سے نصف وقت آپ پر یہ دوسری حدیث مختص نہ کر دوں؟ آپ نے کہا اگر چاہے تو اس طرح کر لے. اسے عرض کیا 2/3 وقت دعا کے اوقات سے آپ کے لیے مختص کر دوں؟ آپ نے کہا تیری مرضی، اگر اس سے زیادہ کرے تو بہتر ہے. اسے عرض کیا کیا میں تمام اوقات دعا آپ کی صلوات کے لیے مختص نہ کر دوں؟ تو آپ نے کہا تب تو اللہ تعالیٰ تیری دنیاوی اور اخروی تمام مہمات میں کفایت کر دے گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے. اب یہ جو ہے مقصد ہے کہ درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں. ایک اور بات میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی ہے اور کل یہ بچے میرے پاس تھے شام کو، تو اس چیز نے مجھے نشہ دیا اور کئی باتیں کلیئر ہو گئی. یہ بات کبھی نہیں سنی تھی نہ میں نے پڑھی تھی. حضرت عمر بن امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت عمر. دیکھنا میرے بندوں کو دروازہ نہیں سمجھ آ رہا. حضرت عمر امام زین العابدین. امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی آپ اولاد سے ہیں. وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ دعائیں جو ہے نا یہ جو تم مانگتے ہو تو بعض فوری طور پہ نہیں بھی قبول ہوتی تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہوئی فلاں. فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ جمع ہوتی رہتی ہے، دعائیں جمع ہوتی رہتی ہیں. جب کوئی تمہیں مصیبت آتی ہے ان دعاؤں میں سے وہ اثر آ جاتا ہے اور اس بلا کو دور کر دیتا ہے. وہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوتی ہے یہ بینک ہے دعاؤں کا. دعاؤں کے بینک میں تم اپنی دعائیں جمع کراتے رہو اور جب کوئی مصیبت آنے والی ہو تو وہ آ کے وہ دعائیں جو ہیں ان میں سے کچھ دعائیں آ کے رستہ روک دیتی ہے مصیبت کا. یا مصیبت پڑ گئی ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے وہ بینک سے تو اپنا جو اکاؤنٹ ہے نا بھائی، اس کو دعا کے ذریعے درود کے ذریعے جو ہے مستقل اپنا بینک اکاؤنٹ بڑھاتے رہے. تو جب ضرورت پڑے گی تو وہاں جیسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے نکالتے تو نہیں بینک سے، تو ایک روحانی یہ اسپرچل بینک ہے تو وہاں سے آپ نکال کے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطراتوں کو روئے تھے. مجھے جب لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تہجد پڑھنا ہوا لیکن مس ہو جاتی ہے، مستقل نہیں رہتی. میں نے کہا جب یہ تم تصور 2 نفل پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے، تو جب تم کرو گے تمہیں پتہ ہوگا کہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں میری حاضری لگنی ہے، تو اتنے غیر حاضری نہ لگ جائے. جب یہ تصور ہوگا جتنے مرضی تھکے ہوئے ہو تم اٹھو گے. جب تمہیں یہ تصور ہوگا غیر حاضری نہ لگ جائے، یار میرا تو اتنے ٹائم ہوا ہے میری ڈیوٹی شروع ہونی ہے، غیر حاضری نہ لگ جائے. تو کہتا فوجی جو ہے اس کو جیل میں دے دیتے ہیں جو ایک دن غیر حاضر ہو جائے، اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جیل میں دے دیتے ہیں 2 3 مہینے. تو غیر حاضری یہ دنیا کی ہے، اس بارگاہ کی غیر حاضری کتنی خطرناک ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود عطا نصیب فرمائے اور ترجیح اول ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد ترجیح اول رسول اللہ کی ذات ہمیں ہونی چاہیے. کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں آپ کو وہ عطا کر سکتا جو رسول اللہ عطا کرتے ہیں. اور حضور کی اجازت اور حضور کے کرم کے بغیر بھی کوئی کچھ نہیں دے سکتا. جو ملے گا اس دربار سے ملے گا. وہ اصل خزانہ وہ ہے. دریا تو نکلتے ہیں لیکن دریا جس چشمے سے نکلتے ہیں اگر وہ چشمہ بند ہو جائے تو دریا میں پانی نہیں رہے گا، نہروں میں پانی نہیں رہے گا، سوئے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان میں نہیں، پانی کی نالیوں میں پانی نہیں آئے گا. وہ مرکز سے اپنا رابطہ جو ہے وہ رکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ویسے نہیں کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر دوشی پہ سا پڑھ کے میرے بل کریں، دعا کریں۔ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ آج سحری کے وقت نا، تہجد کے وقت ایک پوسٹ مجھے بھیجی، کس نے؟ عمیر نے بھیجی، وہ جو سلطان بشیر صاحب کا میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا، جو ہمارے سائنسدان ہیں، تو جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں جب تھکا ہوا مدینہ منورہ پہنچا تو حضور نے کیسے مجھ پہ کرم فرمایا، میری مہمانداری کس طرح کر دی۔ تو اس کو انگریزی میں آج صبح بدر صاحب نے کمال کا لکھا ہے۔ آپ یقین کریں، وہ واقعہ تو میں نے بیان کیا تھا، میں بڑا رویا تھا اس پہ، لیکن آج وہ جب میں نے سنا نا تو میرا دل کرے مسلح پہ بیٹھے ہوئے کہ میں اٹھ کے وہ وجد کروں، اٹھ کے دمال ڈالوں جیسے ہوتا ہے نا، یہ میری کیفیت۔ انہوں نے اتنا خوبصورت اس کو انگلش میں بڑا مختصر کر کے لکھا ہے کہ اس کو سنو اور یہ کیا کیفیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نوازتے ہیں اپنے غلاموں کو۔ تو اب سلطان بشیر 96 سال کے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں نا جھوٹ بولنے کی اس عمر میں، تو اس دور کا آدمی ہے، اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، کوئی ہوگی نا ان کو کیفیت، ساری باتیں تو نہیں آدمی کو بیان کرتا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیدار عام کا وقت تھا، اب دیدار خاص کا وقت ہے۔ مطلب یہ کہ ہوتا اب بھی ہے دیدار، وہ دیدار عام تھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اب بھی دیدار خاص اب بھی ہوتا ہے، لوگوں کو کرم ہوتا ہے لوگوں پہ، لیکن وہ جو ہے وہ پھٹا وہ نہیں لگاتے کہ میں نے پھونک ماری تھی تو پانی پیٹرول بن گیا تھا، میں نے جو تھا یہ پکڑ کے موبائل اپنے پٹ کے نیچے رکھا تو موبائل وہ اس طرح کے یکڑ نہیں مارتے، وہ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ، وہ آپ کو میں نے سنایا ہے نعوذ باللہ کفریہ کلمات، کہ جی اللہ تعالیٰ اور غوث اعظم سیر کر رہے تھے تو کیلے دے چھلڑ تو اللہ تعالیٰ کا پیر تل کیا تو غوث پاک نے انہوں سنبھال لیا، تو اللہ نے کہا بہت تیرا شکریہ، ابھی تو منو جڑا وہ سنبھال لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی کفریہ باتیں، اس طرح کی کچی باتیں، ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر بن گئے ہیں، وہ اس طرح کی کچی باتیں سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارا تو مشن میاں ایک ہی ہے کہ ہم نے سب کو پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جانا ہے۔ کوئی اگر کرم کا لمحہ ہو، کسی کو اگر کوئی پتہ چل جائے، یہ حافظ بابر آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے سب سے سینئر ہے دائرہ مخلصین کے سارے احباب میں سے، بہت مجھے عزیز ہے، مجھے اسامہ کی طرح یہ بیٹا ہے میرا، کرے نہ بات میں کانا پھڑا دیا۔ شروع میں جب آیا تھا جن محفلوں سے تو وہاں اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، یہاں آیا اس کو سمجھ آ رہی نہیں، ایتھے نہیں کوئی گل کر، ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر حضرت جو تھے اپنا یہ سلسلہ ہے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ کہے کہ میں اگر یہ سوچوں ایک لمحے کے لیے کہ میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں کو بڑا نیک ہو گیا ہوں، کتب ابدال، اللہ تعالیٰ میرا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ کرے، نمرود کے ساتھ میرا حشر کرے، وہ یہ کہتے تھے ہر کوئی کتب بنیا ہے۔ اگلے دن مجھے ایک بندے نے بتایا نعوذ باللہ من ذالک، ابھی یہ 5-6 روز پہلے کی بات ہے، کہ جی وہ فلانا آیا بندہ، یہ بچے بھی میرے ساتھ تھے جس میں ہم گئے ہیں، تو وہ کہنے لگا جی انہوں نے منو کیا کہ میں اپنا کتب تے گھر رکھ آیا تے میں صرف تہاڈے سادہ اپنے نام دا دوجا حصہ میں وہ لے کے آیا تے کتب، یعنی میں کتب سا تے جڑا میرا کتب دا درجہ میں اپنے گھر رکھ آیا جا کے۔ کیا بکواس، بے شرم لوگ، جھوٹے لوگ، اس طرح کی باتیں، اور سننے والے بیچارے سادہ لوگ سمجھے واقعی کتب ہونا ہے مکھنا دو چیتر والے اس کتب دے وقت۔ تو میں کہا یہ کتب جڑے نے دوجے وہ جڑے چھوٹے کاف والے ہوتے ہیں نا، یہ وہ والے کتب لگے ہیں۔
تجھے بڑے کافلا کتب نہیں اور ایک کلب والے کتے کتا جن کہندے نے نا وہ کلب دوجے کافلا ہوندا ہے یہ ہو گئے ہاں بالکل صحیح ہے اللہ معاف کرے وہ ایک صاحب جو تھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک جائی صاحب کی تعریف کر رہے تھے تو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ وقت کے کتب محفلہ ہے میں نے ان کو ڈانٹا اور میں نے کہا اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے باہر نکل کے اتنی بڑی گالی اس کو دے کہنا ہے یہ کام میں گئے تھے اس طرح ہی خود بنائی جائے یہ تو حال ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہ العالمین آپ کی توفیق آپ کے کرم سے جو کچھ پڑھا تلاوت قرآن حکیم کی اذکار پاک کیے درود شریف پڑھا تبرک کا اہتمام کیا گیا اللہ کی ان سب کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما سب کا ثواب تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدوق جملہ انبیاء کرام اہل بیت اطہار امہات المومنین خلفائے راشدین اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب صفہ اصحاب کہف اصحاب کربلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام اور جملہ سلاسل اولیاء کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدوق میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدوق میں بالخصوص جو کوئی پڑھا اس کا ثواب بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ محترمہ فیصل سعیدہ کو اور ہمارے شیخ مکرم حضرت شیخ ناظم العادل علیہ کانی کی روح کو عطا فرما اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ کی ہمارے احباب میں سے حاجی اسلم کھوکر حافظ بابر صاحب کے والد گرامی دیگر ہماری بیٹی جو ہے میکا والی سعدیہ ڈاکٹر سعدیہ آباد اور سارا اسلام آباد والی اللہ کی ان کے والدین کی بھی بخشش فرما جتنے دوست احباب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما اللہ کی ان سب کے درجات کو بلند فرما ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دائرہ مخلصین کے احباب میں سے چودھری مختار صاحب باجی شہین باجی فقط جتنے ہمارے احباب دنیا سے چلے گئے سید امین زادی صاحب اللہ کی ان سب کی کامل بخشش فرما اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے ہمسائے ہیں چودھری طاہر صاحب طاہر اصغر صاحب ان کی جوان بیٹی چند دن پہلے فوت ہو گئی اللہ کی اس کی روح کا ثواب عطا فرما مرحومہ کے درجات کو بلند فرما اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا اللہ کی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدوق میں جتنے دوست اس وقت ہمارے ساتھ دست بدعا ہیں یہاں پہ حاضر ہیں اور دنیا بھر سے جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں بالخصوص اجمیر کے سید ارشاد صاحب جو حضرت سرخ پوش بخاری اور ہانیہ جہاں گشت کے اولاد پاک سے ہیں اور ہمارا اور آپ دائرہ مخلصین کے تمام احباب کا سلام روز خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اجمیر شریف میں اللہ کی ان پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما اللہ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں جو دوست دست بدعا ہیں ان کے سارے اہل خانہ کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کی صحتوں میں برکت عطا فرما ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما ان کے عملوں میں برکت عطا فرما ان کی عبادتوں میں لذت عطا فرما ان سب کے اہل خانہ کو ہر قسم کی پریشانی بیماری رسوائی تکلیف عذاب نقصان سے محفوظ فرما اللہ کی پاکستان کو گوارا امن و رحمت بنا جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ کی ان کو ہدایت نصیب فرما
اللہ کریم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اللہ کریم سب کو عبادتوں میں لذت عطا فرما، سب کو شب بیداری کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے طالب علم امتحان دے رہے ہیں اللہ کی ان کو امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ خاص طور پہ ہمارا بچہ جو ہے احمد چیمہ اور عبدالرحمان، اللہ کی ان دونوں بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ اللہ کی سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اللہ کی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، حضور کا قرب نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ دار مخلصین کی خانقاہ کے لیے غیب سے انتظام فرما دے، غیب سے انتظام فرما دے۔ اللہ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ بشیر بھٹی صاحب کو اللہ کی دین و دنیا کی راحتیں اور کامیابیاں نصیب فرما۔ جو یہ خدمت کر رہے ہیں یہ بابا فرقان، اللہ کی ان کی خدمات کو قبول فرما۔ جو ہمارے عمر فاروق صاحب اور بدر الحسن صاحب رات دن کر رہے ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو خدمت کر رہے ہیں، ڈاکٹر وسیم، اللہ کی ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ان کو اپنی جناب سے دار مخلصین کی میری جتنی بیٹیاں ہیں، جتنا دار مخلصین کے لیے وہ کام کرتی ہیں، اللہ کی ان سب کو اپنی کرم خاص سے نواز دے۔ بالخصوص رابعہ بٹ، رابعہ رضوان، ہنا بیٹی ہماری، اور پروفیسر عائشہ اکرم، سدرا سارا بیٹی اسلام آباد، باجی رضوانہ، ان سب کو، اور سعدیہ عوان امریکہ والی کو اللہ کی وہ ساری بیٹیاں، ایمان ہماری چھوٹی بیٹی جو ہے، اور دعا کریں خاص طور پہ بری صاحب کی اہلیہ جو آپ کے لیے فروٹ چاٹ ہر دفعہ بھیجتی تھی، حلوہ بھیجتی تھی۔ بری صاحب بیمار ہیں، ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ کی ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ کی ان کے دامنوں کو بھر دے، جو جو ان کی دلی آرزویں وہ پوری فرما۔ اور خاص طور پہ الطاف کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی راحتیں نصیب فرما۔ یہ بڑی خدمت کرتا ہے آپ کی، آ کے گرم روٹیاں تندور پہ لگا کے آپ کو گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں کھلاتا ہے، اللہ اس کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔